السلام علیکم ناظرین، امید کہ آپ سبھی حضرات بخیر و عافیت ہو گئے۔ سبھی ناظرین کو ہمارے یہ پتہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے ہر ہفتے خطاب جمعہ کے لیے ایک مضمون نشر کیا جاتا ہے۔ تو اس ہفتے کا مضمون جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے نشر کیا گیا ہے اس کا عنوان ہے شرم و حیا اور عفت و طہارت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حیا ایمان کا ایک بنیادی شعبہ ہے۔ اسی بنیاد پر فرمایا گیا جب تم حیا کو کھو دو تو جو چاہے کرو، یعنی انسانی زندگی سے اگر شرم و حیا معدوم ہو جائے تو ایسی زندگی کی کوئی قدر و منزلت نہیں، اس لیے کہ شرم و حیا اسلامی معاشرے کے لازمی جزو ہیں۔ اسلامی تہذیب و ثقافت اور مسلم معاشرہ برائیوں کی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا عزم رکھتا ہے۔ دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی مذہب بے حیائیوں پر روک لگانے والا نہیں۔ قرآن و حدیث میں فحاشی کی بنیاد یعنی آنکھ کی بے احتیاطی کو سختی سے قابو میں رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسی بنیاد ہے اگر صرف اس پر ہی قابو پا لیا جائے تو ساری بے حیائیاں دنیا سے رخصت ہو سکتی ہیں۔ نہایت ہی افسوس کا مقام ہے کہ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے فحش اور عریہ فلمیں دیکھنے کے سنگین گناہ کا نہ صرف مرتکب ہو رہا ہے بلکہ سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے اس کی تشہیر بھی کر رہا ہے۔ ان حیاسوز واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہیں۔ وہ امت جسے حیا کا درس دینے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، افسوس کہ وہی باطل کا اعلی کار بن کر بے حیائی اور فحش کی تشہیر میں لگی ہوئی ہیں، اور دشمن اپنے پورے وسائل، قوت و طاقت اور ذہنی و فکری صلاحیتوں اور تحریری و تقریری مواد سے امت مسلمہ کے سامنے عریانی و فحاشی و میخاری و بدکاری و لذت گناہ اور گناہ بے لذت کے اس مکروہ اور بدبودار و مکروہ گڑھے کو جنت بنا کر دکھانے میں پوری طرح مصروف ہیں۔ افسوس کے بعض مسلمان بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن مجید نے واضح طور پر کہا ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ ترجمہ، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب کے مستحق ہے۔ اللہ تعالی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ سورہ احزاب میں مومن عورتوں سے خطاب میں ارشاد فرمایا گیا، تم اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہیں، جو شخص مجھ سے ڈر کر اس کی حفاظت کرے گا میں اس کے بدلے ایسا ایمان دوں گا جس کی حلاوت وہ اپنے دل میں پائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے حیائی جب کسی میں ہوتی ہے تو اسے عیبناک بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا کسی میں ہوتی ہے تو اسے زینت دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بے حیائی ظلم میں سے ہیں اور ظلم جہنم میں لے جانے والا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے، جو اس کی اللہ کے خوف سے حفاظت کرے تو اللہ اس کے عوض اسے ایسا ایمان عطا کرے گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ کسی غیر محرم پر نگاہ ڈالنا، بالخصوص جبکہ بد نظری کے ساتھ نگاہ ڈالی جائے، خواہ غیر محرم کی تصویر ہی کیوں نہ ہو، اور ایسی چیز کو دیکھنا جس سے شریعت نے روکا ہوں، اس سے اجتناب دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ بد نظری بہت سے حرام کاموں کو جنم دیتی ہے،
جو انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتے ہیں۔ وہ حرام کام آدمی کو رسوا کر دیتے ہیں۔ جو کبھی عزت والا تھا آج وہ کہیں منہ نہیں دکھا سکتا۔ بد نظری سے بچ کر آدمی سینکڑوں گناہوں اور آفتوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو محمد فرماتے ہیں کہ جس پر اس کا نفس حاوی ہو جائے وہ شہوات کا اسیر ہو جاتا ہے اور خواہشات نفس کے جیل میں قید ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر فوائد کے نزول کو حرام کر دیتا ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے نہ لذت پا سکتا ہے نہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ بد نظری اپنے دامن میں گناہوں کا سمندر رکھتی ہے اور اس کی سزائیں بھی سخت ہے۔ بہت سے واقعات ایسے بھی سامنے آئے کہ جن سے معلوم ہوا کہ بد نظری کرنے والوں کو دنیا میں بھی بد نظری کی وجہ سے سزا بھگتنی پڑی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خون بہاتے ہوئے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیری یہ کیا حالت ہے؟ عرض کیا میرے پاس سے ایک عورت گزری تھی، میں نے اس کی طرف دیکھ لیا، اس کے بعد میری آنکھ اس کی طاق میں رہی اور میرے سامنے ایک دیوار آ گئی جس نے مجھے ضرب لگائی اور یہ کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو بد نظری کی سزا دنیا میں بھی دے دیتا ہے۔ بد نظری صرف اس کا نام نہیں ہے کہ غیر محرم عورتوں کو دیکھ لیا، بلکہ بد نظری ایک وسیع عنوان ہے جو بہت سی طریقوں اور صورتوں کو اپنے اندر جذب کیے ہوئے ہے۔ اگر بغور دیکھا جائے تو بہت سی صورتیں سامنے آئیں گی جن میں سے چند بیان کی جاتی ہیں۔ اس کی مختلف صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کسی دوسرے شخص کے گھر جائے اور داخل ہونے کی اجازت سے پہلے اس کے گھر یا کمرے میں دروازے، کھڑکی یا سوراخوں کے ذریعے جھانکیں۔ یقیناً یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے جو متفق علیہ ہے کہ جو شخص کسی کے گھر میں بلا اجازت نظر ڈالے تو گھر والوں کے لیے اس کی آنکھ پھوڑ دینا جائز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے داخلے کی اجازت سے پہلے گھر کا صحن آنکھ بھر کر دیکھا اس نے گناہ اور فسق کا کام کیا۔ حیا اور ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تنہائی کے عالم میں بھی حتی الامکان اپنے صدر کو چھپانے کا اہتمام کریں۔ چنانچہ اس دنیا میں ایسے انسان بھی وجود میں آئے جنہوں نے حیا کے اس تقاضے کو بھی پورا کیا اور تنہائی میں بھی ستر کھولنے سے احتراز برتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا کرنے والا اور ستر پوشی پسند کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے تو یہاں تک روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو تنہائی کی حالت میں بھی برہنگی سے پرہیز کرو، یعنی ستر نہ کھولو، کیونکہ تمہارے ساتھ فرشتے ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت جدا نہیں ہوتے، لہذا ان کی شرم کرو اور ان کا احترام کرو۔ چنانچہ فقہا لکھتے ہیں کہ سوائے قضاء حاجت اور وظیفہ زوجیت کے اپنا ستر کھولنا جائز نہیں، اور بالکل ننگا ہو کر غسل کرنا بھی خلاف سنت ہے۔ پس دوران غسل بھی کسی کپڑے سے ستر یا ننگ کا ڈھکا ہونا بہتر ہے۔ مگر افسوس کہ تنہائی میں ہم کیا اہتمام کرتے، بلکہ آج دریاؤں سمندر کے ساحل پر بھی ہم ستر کا خیال نہیں کرتے۔ یاد رکھیے والدین کے اعمال و اخلاق کا اولاد پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم شرم و حیا کے تقاضوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری اولاد بھی انہی صفات و خصائل کے حامل ہوگی، اور اگر ہم شرم و حیا کا خیال نہ رکھیں گے تو اولاد میں بھی اس طرح کے خراب جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ علاوہ ازیں ستر پوشی میں لاپرواہی کا ایک اور نقصان حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی پر بھول اور نسیان کا غلبہ ہو جاتا ہے اور ضروری باتیں بھی یاد نہیں رہتی۔ ہمارا رب اور ہمارا خالق و مالک تنہائیوں میں بھی ہمارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے۔ شرم و حیا سے دوری اور بد نظری کا عمل نفس کی اصلاح کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور یہ عمل انسان کے باطن کے لیے تباہ کن ہے کہ دوسرے گناہوں سے یہ بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور انسان کے باطن کو خراب کرنے میں اس کا بہت دخل ہے۔ جب تک اس عمل کی اصلاح نہ ہو اور نگاہ قابو میں نہ آئے اس وقت تک باطن کی اصلاح کا تصور محال ہے۔ نظر کی حفاظت کے بعد ہی انسان کو رتبہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اس دنیا میں جہاں ایسے لوگ گزرے کہ وہ برے کام کرنے کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئے، تو وہی ایسے لوگ بھی وجود میں آئے جو اپنی پاک دامنی اور گناہوں سے بچنے کے سبب اللہ کے مقرب بنے، اور دنیا آج بھی انہیں یاد کرتی ہے۔ جب بھی گناہ کا شبہ ہو تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، شرم و حیا کا راستہ اپنایا اور گناہ سے بچ گئے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور استغفار کیا تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو یہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور پورا دل سنگ آلود ہو جاتا ہے اور دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کیا جائے، شرم و حیا اور عفت و عصمت کا خاص اہتمام کرتے ہوئے اصلاح نفس کی دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حیا کے زیور سے آراستہ فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔